السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو 5 ایسے خطرناک گناہوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کو کرنے سے 5 خطرناک قسم کے عذاب آ جاتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ 5 خطرناک گناہ آج ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے یہ 5 قسم کے خطرناک عذاب بھی ہمارے اوپر آ چکے ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ارے یہ اس لیے ہو رہا ہے، یہ اس لیے ہو رہا ہے، یہ اس لیے ہو رہا ہے، یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ 5 قسم کے خطرناک گناہ ہم اور آپ کرتے ہیں۔ وہ کون کون سے گناہ ہیں آئیے جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 5 گناہوں کی وجہ سے 5 قسم کا عذاب آتا ہے۔ نمبر 1، جب کوئی قوم وعدہ خلافی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط فرما دیتا ہے۔ جب کوئی قوم وعدہ خلافی کرتی ہے، ہم اور آپ اگر اپنی زندگی کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ وعدہ خلافی ہماری زندگی کا لازمی حصہ بن چکا ہے۔ کل تک میں تمہارے پیسے واپس کر دوں گا، ارے بس شام تک دے دوں گا، بس 1 گھنٹے میں وہاں پہنچ جاؤں گا، کوئی بات نہیں 2-3 دن میں آپ کا یہ کام ہو جائے گا۔ یہ جملے جب ہم سے کوئی بولتا ہے نا تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ٹال رہا ہے۔ وعدہ خلافی، وعدے کو توڑنا، یہ ایک نارمل سی بات ہمارے معاشرے میں ہو گئی ہے۔ کوئی بات نہیں، شام تک میں وہاں پہنچتا ہوں۔ ایک دوسرے سے وعدہ ہم لوگ کرتے ہیں اور وعدے کو پورا نہیں کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہوگی نا جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی ہوگی حضور سے، تو کیا فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب کوئی قوم وعدہ توڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط فرما دیتا ہے۔ کیا ہمارے اوپر ہمارے دشمن حاوی نہیں ہو گئے؟ کیا ہمارے اوپر ہمارے دشمن مسلط نہیں ہو گئے فرعون اور نمرود بن کر؟ ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے اس طرف۔ ہم لوگ کہتے ہیں یہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ ہم نے وعدہ خلافی کو عام کر دیا ہے۔ آج ہماری بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ وعدہ خلافی ایک عام سی چیز ہوتی چلی جا رہی ہے، اسی لیے وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے، اسی لیے جب بھی کسی سے وعدہ کرو تو پورا کرو۔ آپ نے بولا میں 3 دن میں پیسے لوٹا دوں گا، 3 دن میں واپس کرو۔ آپ نے بولا 8 بجے تک میں آ جاؤں گا، 8 بجے تک ہر حال میں وہاں پہنچنے کی کوشش کرو۔ تو جب کوئی قوم وعدہ توڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ان کے دشمنوں کو مسلط فرما دیتا ہے۔ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ کر دوسرے قوانین کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں تو ان میں فقر، محتاجی اور معاشی پرابلم، فائنینشل پرابلمز بہت عام ہو جاتی ہیں۔ کیا آج ہم لوگ فائنینشل پرابلم سے نہیں جوجھ رہے ہیں؟ ہمارے کاروباروں کی برکتیں ختم ہو گئی ہیں، ہم محتاج ہو گئے ہیں، ایجوکیشن کے معاملات میں بھی بہت پیچھے ہیں، کاروباری لائن میں بھی ہم لوگ بہت پیچھے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ کر دوسرے قوانین کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے کہ عدالتوں میں غیر مسلموں سے زیادہ مسلموں کے کیس ہیں، حالانکہ ہمارے بیچ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں، ہمارے علماء ہیں، ہمارا قرآن ہمارے بیچ موجود ہے، لیکن پھر بھی ہمارا اپنا لا بھی ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے جو مسئلے ہیں نا وہ غیر مسلموں کے پاس جاتے ہیں، عدالتوں میں پہنچتے ہیں، تھانوں میں پہنچتے ہیں۔ تو کیا فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ کر دوسرے قوانین کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں تو ان میں فقر، محتاجی اور فائنینشل پرابلمز پیدا ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3، جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے تو ان میں وبائی بیماری پھوٹ پڑتی ہے۔ ایسی ایسی بیماریاں جو پھیلتی چلی جاتی ہیں، بڑی بڑی بیماریاں جن کے نام لینے میں بھی یاد کرنا پڑتا ہے ان بیماریوں کے نام، ایسے لمبے لمبے چوڑے نام، عجیب و غریب نام کہ ان کو زبان سے لینا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ جو وبائی بیماریاں پھیل رہی ہیں نا، ہم لوگ کہتے ہیں یار وائرس پھیل گیا، ارے یہ بیماری پھیل گئی، ارے یہ وائرل چلنے لگا،
یہ وبائی بیماریاں، بڑی بڑی بیماریاں، عجیب و غریب بیماریاں جس کی ریزنز ڈھونڈنے میں، جس کی دوائیاں ڈھونڈنے میں ڈاکٹر رات دن محنت کر رہے ہیں، لیکن ان دوائیوں کا کوئی علاج نہیں مل پا رہا ہے۔ کئی بیماریاں تو ایسی ہیں جو لا علاج ہیں، یعنی کہ جن کا کوئی علاج ہی ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ ابھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے، آج ہمارے معاشرے میں زنا عام ہو چکا ہے، ناجائز رشتے عام ہو چکے ہیں، حرام رشتے عام ہو چکے ہیں، تو یہ بڑی بڑی بیماریاں بھی ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہیں۔ اور فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو پیداوار رک جاتی ہے۔ ناپ تول میں کمی بھی ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے۔ آپ دکانوں پہ چلے جاؤ تو بانٹوں میں کمیاں ہیں، ترازو میں کمی ہے۔ مسلم کنٹرولز پہ چلے جاؤ تو ان کے جو کانٹا ہے، ان کے جو لیٹرز ہیں وہ کم ہیں۔ ہر جگہ ڈنڈیاں ماری جا رہی ہیں، ہر جگہ کم تولا جا رہا ہے، کم ناپا جا رہا ہے۔ جہاں بھی بچت ہو سکتی ہے، چوری کر کے، فراڈ کر کے، دھوکہ کر کے آدمی بچت کر رہا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پیداوار رک جاتی ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں اور قحط پیدا ہو جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا اور جب زکوٰۃ نہیں دی جاتی تو ان سے بارش رک جاتی ہے۔ یہ ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، سوکھا پڑا ہوا ہے، بارش کے لیے دعائیں چل رہی ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ تو یہ 5 خطرناک گناہ ہیں، جب یہ ہمارے معاشرے میں عام ہوں گے تو یہ 5 قسم کے عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں گے۔ غور کیجئے گا ان 5 چیزوں پر، اور اپنے اندر غور کرنے کے بعد جو بھی قسم کا گناہ آپ کرتے ہو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔